علیکم بچوں، ہم اپنی زندگی پہ تھوڑی محنت کریں گے اور وہ معاملات کریں گے جو اچھائی والے ہیں۔ نیک لوگ یا بد لوگ اسی عمر سے بننا شروع ہوتے ہیں۔ جو اچھائی والے معاملات کرتے ہیں وہ نیکیوں کی طرف قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں اور وہی نیک لوگ کہلاتے ہیں۔ اور جو لغویات بولتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، الٹے سیدھے لطیفے بولتے ہیں اور وہی بیج ایسا بول رہے ہوتے ہیں جس کی کاشت برے لوگوں میں شمار ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ اگر کریلے کا بیج بو گے تو کریلے اگیں گے، یعنی بیل کریلے کی اگے گی اور اس کے اوپر انگوروں کے پیچھے نہیں لگیں گے، کریلے ہی لگیں گے۔ اس لیے یہ عمر ہے آپ لوگوں کی کہ جس میں آپ لوگ اچھائی والے بیج بو، اسی پہ کاشت کرو، اسی کی آبیاری کرو تاکہ اچھے انسان بن کے معاشرے میں ابھرے۔ جس پہ محنت نہیں ہوئی ہوتی، بچے جو اپنی محنت نہیں کرتے، اساتذہ جو ان کی زندگی کے رخ نہیں موڑتے اور والدین جو ان کی اصلاح نہیں کر پاتے، تو ہمیشہ ان میں ہی خرابیاں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے پورے معاشرے میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ جس کی ذہن سازی نہ ہو، جس کے اوپر محنت نہ ہو، جس کے اوپر مذہب کا رنگ نہ چڑھے۔ مذہب کا مطلب وہ راستہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، صرف اچھے معاملات ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھے زندگی کے گزارنے کے طور طریقے ہیں۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا ٹریک یوز کرنا ہے۔ ایک کلاس 2 کی ٹیچر تھی، پیریڈ خالی ہوا، بچے اکتا چکے تھے، مسلسل 3 گھنٹے سے پڑھ رہے تھے ایک ہی ٹیچر کے پاس۔ تو جب پیریڈ خالی ان کو ملا تو فوراً کہنے لگے کہ ٹیچر آج ہمیں نا کوئی واقعہ سنائے۔ اور یہ سوال ایسا تھا جو بار بار وہ دہرا چکے تھے، کئی بار وہ کہہ چکے تھے کوئی اچھا سا واقعہ ہمیں سنائے، کوئی اچھا سا واقعہ سنائے۔ تو اس دن ٹیچر نے کہا کہ آپ کو آج میں بڑا اچھا زبردست واقعہ سناتی ہوں۔ ایک آدمی تھا جس کی شادی ہوئی، پہلا بچہ پیدا ہوا، وہ بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس نے برداشت کیا، دوسرا بچہ، وہ بھی بیٹی پیدا ہوئی، یکے بعد دیگرے 5 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اب اس نے گھر میں کہنا شروع کر دیا اب بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے، اب بیٹا پیدا ہونا چاہیے۔ اب کس کے اختیار میں؟ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرا رب چاہتا ہے تو بیٹیاں دیتا ہے، میرا رب چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، میرا اللہ چاہتا ہے تو بیٹیاں اور بیٹے دیتا ہے، میرا اللہ چاہتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیتا، بالکل اولاد نہیں دیتا۔ یہ نہ خوبصورتی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ روپے پیسہ مال دولت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ میرے اللہ کی رضا ہے، میرے اللہ کی خواہش ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ جب کسی انسان پہ محنت نہیں ہوئی ہوتی، شریعت کے مطابق اس نے زندگی کو نہیں موڑا ہوتا، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ آج کے بعد بیٹی نہیں ہونی چاہیے، بیٹا پیدا ہونا چاہیے۔ اس کی مسز پریشان ہو گئی، اب اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اب اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ 6ٹھی بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ اس نے خوب ادھم مچایا، شور شرابہ کیا، لوگوں نے سمجھایا، رشتہ داروں نے، محلے والوں نے، اپنوں نے، پراؤں نے، سب سمجھایا کہ اختیار میں نہیں ہے تیری بیوی کے، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ سے مانگو۔ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر اللہ کا کرنا ہوا تو پھر 7ویں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ زیادہ غصے میں آ گیا نا، اس نے برتن توڑنے شروع کر دیے، گھر میں آنا جانا چھوڑ دیا، 1-2 راتیں باہر گزار لی اور سب لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے کہ یہ کیا زندگی ہے، بیٹیاں، میرا تو کوئی نرینہ اولاد ہے ہی نہیں۔ نرینہ اولاد کہتے ہیں بیٹے کو، تو بیٹا تو میرا ہے ہی، تو میرا گھر میں اب آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ لوگوں نے پھر سمجھایا، شرعی احکامات بتائے، آخر وہ پھر 2-4 دنوں بعد واپس گھر آ گیا اور پھر وہی دھمکی دی اپنی بیگم کو کہ اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو مار دوں گا جان سے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 8ویں پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ جب 8ویں بیٹی پیدا ہوئی، وہ گھر میں آیا، بڑے غصے میں بچی کو اٹھایا کہ آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ بچی کو کپڑے میں لپیٹا
عشاء کی نماز کے بعد اور جا کے چوک میں رکھ کے آیا. ٹریفک چل رہی تھی، لوگوں کو آنا جانا سارا، وہ چوک میں ایک جگہ رکھ کے نا واپس آ گیا. اب آخر باپ ہے، ماں اس کی ادھر تڑپ رہی ہے، باپ کے دل میں مختلف وسوسے سے اور خیالات آ رہے ہیں. پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، نیند بھی نہیں آ رہی. آخر محبت پیار تو ہوتا ہے، اللہ نے دل میں رکھ دیا ہے. صبح جب ہوئی اذانیں ہونے لگی تو سب سے پہلے اٹھا، سیدھا چوک پہ گیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں بیٹی میری کوئی اٹھا کے لے گیا یا نہیں. کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی اسی طرح پڑی ہے. اب ادھر ادھر دیکھا، لوگ اس وقت کم ہوتے ہیں بلکہ نہیں ہوتے. اٹھائی بیٹی، واپس لے آیا. اب دوسری رات جب ہوئی، سارا دن کڑتا رہا، بولتا رہا، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا. جب دوسری رات ہوئی پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو اٹھایا، جا کے چوک میں رکھایا اور یہ معاملہ اس نے 4-5 دفعہ دہرایا. جب بھی صبح فجر کی اذان کے بعد جاتا تو بچی اسی طرح چوراہے میں پڑی ہوتی جہاں چھوڑ کے آیا کرتا تھا. اخیر اس نے کہا کہ میرے مقدر میں یہ 8ویں بچی بھی ہے، اب اس کو رکھو پالو. اب وہ پالنے لگے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے اوپر بڑھاپا چھانے لگا اور اس کی بیگم بھی بوڑھی ہوتی چلی گئی، بچے جوان ہوتے چلے گئے اور ایک ایسی وبا پھیلی کہ پہلے سب سے بڑی بیٹی کا انتقال ہوا، پھر اس سے چھوٹی کا ہوا، پھر چوتھے نمبر والی کا ہوا، پھر تیسرے نمبر والی کا ہوا. کرتے کراتے یکے بعد دیگرے ساری بیٹیاں انتقال کر گئیں. وہی ایک بچی جس کو بار بار وہ چوراہے میں چھوڑ کے آیا کرتا تھا. اب دیکھو نا، ایک اللہ کی رضا ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک انسان کی چاہت ہے. ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے. انسان وہاں بے بس ہے. اب دیکھو نا، یہاں آپ لوگوں کا ذہن بنے گا تو آپ یہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس میں کم از کم آپ لوگ سٹینڈ کرو گے. نہیں یار، اللہ کی رضا ہے، انسان کا عمل دخل نہیں ہے. اب اللہ کی رضا اس میں تھی، ساری بچیاں انتقال کر گئی. خود بیمار پڑ گیا چارپائی پہ، اس کی بیگم تھی وہ بھی بیمار پڑ گئی اور وہ بچی جو ہے وہ کمانے کے لیے گھر سے نکلی. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد اس کی والدہ صاحبہ بھی انتقال کر گئی. اب والد بچا اور ایسا لاغر، کمزور، انتہائی بیمار کہ اس کا رفع حاجت چارپائی پہ ہوتی، پیشاب پخانہ چارپائی پہ ہوتا، کھانے پینے سے دوبر. وہی بچی باہر سے کما کے لاتی، پکاتی اور اپنے والد صاحب کو ہاتھ سے کھلاتی. اور اکثر اس کے والد صاحب رو پڑتے تھے کہ میں ایک ایسا نااہل بے وقوف انسان تھا جو تجھے بار بار گھر سے نکال کے چوراہے میں چھوڑ کے آیا کرتا تھا کہ کوئی لے جائے، جبکہ میرے اللہ کی منشا یہ تھی کہ آپ بڑھاپے میں میرا سہارا بنا. اب یہ ہے ایک اللہ کی چاہت، ایک انسان کی چاہت. انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کی ناقص سوچ، اس کے معاملات ناقص، اس میں کوئی طاقت پاور نہیں ہے فیصلہ کرنے کی. صرف اور صرف میرے اللہ کے فیصلوں میں پاور ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں راضی برضا رہنا چاہیے. میرا رب جو بھی معاملات کرتا ہے اچھے برے، انسان کو اسی پہ چلنا چاہیے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب بچے اکثر اسی ٹیچر کو کہا کرتے تھے کہ ٹیچر آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، آپ شادی کیوں نہیں کرواتی؟ تو اس نے یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد بچوں سے کہنے لگی کہ اس لڑکی کو جو واحد کفالت کر رہی ہے والد کی، اس کو شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اب بچے معصوم تھے لیکن عقل مند تھے. سب نے بیک زبان کہا نہیں کرنی چاہیے. اس کو ساری اپنی صلاحیتیں، اپنی پوری توجہ اور اپنا پورا خدمت کے لیے صرف والد صاحب کے لیے رہنا چاہیے، شادی نہیں کروانی چاہیے. اس نے کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کو بار بار میرے والد چوک پہ چھوڑتے رہے، میں وہی لڑکی ہوں، اس لیے میں شادی نہیں کرواتی. اب کہنے کا مطلب ہے ایک ہے اللہ کی چاہت، ایک ہے انسان کی چاہت. انسان اپنی چاہت میں پوری زندگی دوڑ کے گزار دیتا ہے، میں نے یہ کرنا، میں نے وہ کرنا، لیکن نہیں ہو سکتا. ہوتا وہی ہو جو میرا رب چاہتا ہے. اس لیے پہلی سٹیج پہ ہی آپ اپنے اللہ پہ چھوڑو، خوب اللہ کا ذکر کرو، راضی برضا رہو. جیسے حالات آتے ہیں اسی پہ اللہ کی رضا میں شامل ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور ہمیشہ اللہ کی فرمان برداری میں رہو. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے.